آن لائن ٹیچنگ کس طرح سے سٹارٹ کی جائے؟ تقریباً ہر بندے کا یہی سوال ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر سوال کے کئی جوابات ہوتے ہیں، اور آج کے اس سوال کا جواب میں آپ کو 11 طریقوں سے دینے لگا ہوں۔ 8 طریقے یہ ہیں اور مزید 3 طریقے ہمیں گوگل ریکمنڈ کرتا ہے۔ میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے اس سوال کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آن لائن ٹیچنگ کس طرح سے سٹارٹ کی جائے اور کلائنٹس کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ سب سے جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیسے شروع کیا جائے، اور آج میں انشاءاللہ اس سوال کو مختلف زاویوں سے کور کرنے کی کوشش کروں گا، مختلف اینگل سے، اور اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ میں آپ کو 11 پوائنٹس بتاؤں گا اس سوال کے جواب میں، جو کہ اس کا بیسک جواب ہوگا، اور ان 11 پوائنٹس کو آپ کور کر کے، ان پر فوکس کر کے، ان پر عمل کر کے آپ آن لائن ٹیچنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو 8 پوائنٹس ہیں وہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی ریکمنڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ 3 پوائنٹس مزید گوگل کی طرف سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آ جانا ہے گوگل پر۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے، اردو ٹو انگلش سرچ کر لینا ہے، 2 باکس آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 1 بائی 1 میں آپ کو یہاں سے ایک ایک کر کے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے۔ میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے 1 بائی 1 آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا جاؤں گا، اور یہی اس سوال کے ڈیفرنٹ جوابات ہوں گے جو سوال آپ کرتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کس طرح سے سٹارٹ کی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیے جی یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس کو کر دیتے ہیں پیسٹ۔ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، ایک ایسا مضمون منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کو علم اور شوق ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پوسٹوں کے اندر یا ویسے بھی ہم نے ایسے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈ کر لیتے ہیں جس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ مہارت نہیں ہوتی، ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا، اور بعد میں ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اسٹوڈنٹس ہے، اس سبجیکٹ اس کو یہ والا پڑھانا ہے، یہ کورس کرانا ہے، تو کس طرح سے کروانا چاہیے، جب کہ آپ نے خود وہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی جو اسکلز ہیں، آپ کی جو ہنر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کریں۔ بہت سے آن لائن تدریسی پلیٹ فارم دستیاب ہیں، جیسا کہ زوم، گوگل کلاس روم اور کورس وغیرہ، جن میں سے چند ایک کا نام ہے۔ ایک کا انتخاب کریں جو آپ کی ضروریات اور بجٹ کے مطابق ہو۔ بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں پر آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مثال دینا چاہوں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ سے پیسے لیتی ہیں اور آپ کو کسٹمر مہیا کرتی ہیں۔ فائور لے لیں، اور کوئی لے لیں، گلاس ڈور لے لیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں جو آپ سے پیسے لیتی ہیں۔ تو آپ نے ایک ایسے فارم کا انتخاب کرنا ہے، ایک ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کی ضروریات بھی پوری کرے اور آپ کے بجٹ کے مطابق بھی ہو۔ اسی طرح سے تیسرا ہمارا جو وہ یہ ہے کہ اپنا مواد تیار کریں، ایک سبق کا منصوبہ اور مواد بنائیں بشمول پیشکش، ویڈیوز اور سرگرمیاں، ٹھیک ہے۔ یا آپ مزید بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا اپنی کلاسز کی مارکیٹنگ کریں۔ ممکنہ طلباء تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا، اپنی ویب سائٹ یا اپنی کلاسوں کی تشہیر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اور مارکیٹنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سارے پیڈ ورژن بھی ہوتے ہیں اور فری بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سٹارٹنگ لے رہے ہیں بالکل تو پیڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، ادروائز آپ کا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بالکل فری آف کاسٹ مثال کے طور پر واٹس ایپ کے گروپ ہیں یا فیس بک کے گروپس وغیرہ ہیں، اپنی کلاسز کی مارکیٹنگ وغیرہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے قیمت اور ادائیگی کا نظام متعین کریں۔ اپنی کلاسوں کے لیے قیمت کا فیصلہ کریں اور ادائیگی کا نظام ترتیب دیں، جیسے کہ پے پال یا اسٹرائیو۔ اچھا، یہ فیس کے حوالے سے ہے نا، فیس کے پے کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہونے چاہیے، لوکل اکاؤنٹس ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک نظام ترتیب دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو کسٹمر جو اسٹوڈنٹس آتا ہے وہ جتنا فیس بولتے ہیں ہم اس میں ایگری ہو جاتے ہیں اور اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جتنا بھی آپ کے کورس ہیں تو آپ ایک کورس کی ایک فیس منتخب کر لیں، متعین کر لیں، اور جو بھی بندہ آپ کو ٹچ کرے اس کو بتائیں کہ بھئی ہمارے یہ تمام کورس ہیں اور فلاں کورس کی یہ فیس ہے، ٹھیک ہے۔
اس طرح سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے، اور اس پوائنٹ سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد جب اپنی کلاس کو سکھائیں، کسی بھی تکنیکی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی پہلی کلاس سے پہلے ایک ٹرائل رن کروائیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب کچھ آسانی سے چلتا ہے۔ اب اس سے آپ سسٹم لے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کلاسز لینا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹرائل دینا سٹارٹ کرتے ہیں، تو بہت سارے مسائل آپ کو درپیش آتے ہیں، تو آپ نے اپنا سسٹم وغیرہ بالکل A to Z الف سے لے کر یہاں تک مکمل اپنا پورا سسٹم معاملات سارے آپ نے بالکل اوکے اور ریڈی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ ٹرائل کروا رہے ہوں تو کسی قسم کا کوئی جو ہے نا پرابلم کریٹ نہ ہو، کوئی میٹر کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، رائے حاصل کریں اور ایڈجسٹ کریں۔ ہر کلاس کے بعد اپنے طلباء سے رائے طلب کریں اور اپنی تدریسی انداز کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے، اس کو آپ ضرور فوکس کر کے اس پر توجہ کیجیے گا۔ ہر کلاس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے نا اسٹوڈنٹس سے پوچھنا ہے کہ کوئی میٹر، کوئی پرابلم، آپ کو اسکرین دھندی نظر آ رہی ہے، بڑی نظر آ رہی ہے، چھوٹی آ رہی ہے، بڑا کرنا ہے لیسن کو، چھوٹا کرنا ہے، کرنا ہے، زوم آؤٹ کرنا ہے، زوم ان کرنا ہے، اور لیٹرز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، زبر، زیر، پیش، آراف، مطلب ہر چیز آپ نے تمام حوالے سے آپ نے اپنے جو طلباء ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو کسی قسم کو کوئی میٹر جو ہے کریٹ نہیں ہو رہا، آواز ان کو کلیئر جا رہی ہے آپ کی نہیں جا رہی۔ اگر ان کو کوئی جو ہے نا مسئلہ ہو، کوئی پرابلم درپیش آ رہی ہو، کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو، کوئی پرابلم ہو، ان کو کوئی مسئلہ ہو، تو آپ نے ان کے وہ مسائل حل کرنے، اور مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے بہتر سے بہتر اپنے جو ہے نا پروفیشن کے اندر، اپنے اسکل کے اندر تبدیلیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں آ جاتا ہے 8واں پوائنٹ، منظم رہیں اور ریکارڈ رکھیں۔ اپنی کلاس میں حاضری اور آمدنی کا ریکارڈ رکھیں تاکہ آپ اپنے آن لائن تدریسی کاروبار کو مؤثر طریقے سے منظم کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا دیکھیں، بعض دفعہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، 2 سال پڑھا لیا، 3 سال پڑھا لیا، کبھی بھی اگر والدین بچوں کے آپ سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے 2 سال کے اندر کیا پڑھایا، تو آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بچوں کی چھٹیاں، حاضریاں، غیر حاضریاں، اور بچہ کون سے دن کتنا منٹس لیٹ آیا ہے، وہ اس کا ٹائم پورا ڈیٹا، جتنا منٹ بچہ لیٹ آیا وہ پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ کی چھٹیوں کے علاوہ جو چھٹیاں طے ہیں اس کے علاوہ بچوں نے اضافی چھٹیاں کتنا کی ہیں، یہ تمام تر ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی آپ کی طرف سوال آئے تو جواب پہلے سے آپ کے پاس تیار ہو اور آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے جب بھی ڈیلی بیسس پر آپ لیسن دیتے ہیں تو لیسن کو آپ مارک کر لیا کریں یا پھر لکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کل بچے کو جو ہے نا کون سا لیسن پڑھانا ہے۔ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو آپ خود سوچیں گے آگے جو ہے نا کیسا امپریشن جاتا ہوگا پیرنٹس کی طرف۔ اچھا جی، اب یہ ہے 9واں پوائنٹ، کورس کو ریکارڈ کرنا اور اسے کسی پلیٹ فارم پر شائع کرنا، جیسے اسکل شیئر، گرافی، یوڈیمی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بہت ہی زبردست یہ جواب دیا ہے اس نے۔ اپنے جو لیسن آپ پڑھائیں گے اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا خود آپ اپنی طرف سے اپنے لیکچر ریکارڈ کریں۔ مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ ٹیچ کر رہے ہیں، آپ بہت بڑی پبلک بیٹھی ہے آپ کے سامنے، تو وہ لیکچر ریکارڈ کر کے آپ مختلف جو ہے نا پلیٹ فارم پر شائع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یوٹیوب ہو گیا، اس پر آپ اپنے لیکچر ریکارڈ کر کے ڈالیں، کوئی بھی بندہ آئے گا دیکھے گا، ہاں بھی یہ تو استاد ہے ماشاءاللہ، اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی آتا ہے اور یہ قابل آدمی ہے، تو وہ لازمی آپ کو ٹچ کرے گا۔ اسی طرح سے فیس بک ہے، تو آپ نے اپنے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ پڑھاتے ہوئے بھی لیکچر ریکارڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ویسے لیکچر ریکارڈ کر کے اپنے مختلف جو ہے نا پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ گیا 10واں پوائنٹ، کورس کو ریکارڈ کرنا اور اسے اپنے آن لائن اسٹور پر فروخت کرنا، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بہت اچھی ویب سائٹس جو ہے نا اویلیبل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے اس ٹاپک پر بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اس ٹاپک کو بھی۔ اچھا جی، اب 11واں آخری پوائنٹ ہے اس سوال کا، یہ جو جواب ہے نا آن لائن ٹیچنگ کس طرح سے شروع کی جائے، اس حوالے سے یہ میں آپ کو آخری جواب دینے لگا ہوں۔ ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم جیسے زوم یا ٹیچمنٹ جیسے سرشار پلیٹ فارم پر لائیو سیشن کا انعقاد کریں۔ اب اس سے کیا مراد ہے، آپ یہ ترتیب دیں کہ کبھی جو ہے نا مطلب جتنا بھی آپ کو جیسے آپ کی ایزیبلٹی ہو، آپ کو سہولت ہو، جتنا بچے آپ اکٹھے کر سکیں، بہت سارے بچوں کا، مثال کے طور پر اگر آپ 10 بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 5 کا ایک مرتبہ اور 5 کا الگ مرتبہ ایک ساتھ جو ہے نا ان کو کلاس میں بلائیں، ان سے جو ہے نا ڈسکس کریں لیسن کے حوالے سے، ان کو آپس میں کمپٹیشن کروائیں، مقابلہ کروائیں، وائٹ بورڈ کا استعمال کریں، 5 کا آپ
املا کروائیں، باری باری سب سے پوچھیں. تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کا ذہن بھی کھلے گا اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کس پانی کے اندر ہیں، اور بچوں کی جو اسٹڈی کی جو لیول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. اور یہ چیز ریکارڈ کر کے آپ پیرنٹس سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بچے کے اندر آپ کمی ہو یا پھر ماشاءاللہ بچے نے بہت ٹاپ کر لیا ہے ان 5 بچوں کے اندر. تو والدین کو ظاہر سی بات ہے یہ چیز بہت اچھی لگے گی. اگر بچے کے اندر کمی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو بچوں کا لائیو آپ نے ایک سیشن رکھنا ہے، ان کے آپس میں گپ شپ بھی کروانی ہے، خود بھی کرنی ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی لے لینا ہے، لیسن بھی سن لینا ہے، املا کروا لینا ہے. اس ساری چیزیں آپ نے لائیو سیشن کے ذریعے مکمل کرنی ہے. تو جی دوستو، یہ جو سوال تھا اس کو آج کی ویڈیو میں نے مکمل کر دیا. مزید اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسچن ہو، سوال ہو، تو آپ وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ یہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر پریس کرنا ہے آپ نے، اور یہ بیل آئکن پر پریس کر کے اور آل پر کلک کر دینا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.